آپ سب کے خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 40، اور ہم پیج نمبر 414 پہ آج جو ہم نے لاسٹ آڈیو میں جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے۔ اور میں بتاتی چلوں کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور ان کے مختلف اس خطبے کے پارٹس کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم اس وقت ملکوتی خطبے کو پڑھتے ہوئے اس کی شرح کے حصے کو پڑھ رہے ہیں، اور جس ہیڈنگ کو ہم نے لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا وہ ہیڈنگ تھی حوادث و نعمات کی یاد آوری، اور اس میں سے کچھ پارٹ ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا تھا، اور اب ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ لکھا ہے بی بی کے کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کاما کے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے طریقوں اور مسالک سے عدول فرمایا۔ اب اس کے آگے پھر ایک کلام ہے انورٹڈ کاما کہ پیغمبر اسلام نے اپنے دفاع میں مشرکین پر جان لیوا حملے کیے، ان کے قیام و قامت کو توڑ ڈالا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جہاد کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 415 پر۔ اس کے بعد پھر کلام لکھا ہوا ہے بی بی کا، اور اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی یا وہ گوئی اور شرارت آمیز شور و شرابے کو سختی سے بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو نابود کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کے بعد عربی کا ایک جملہ لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ سید الانبیاء لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، نہ کہ دنیا کی طرف، صرف اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت انسانوں کے عقول کی سطح پر ہوتی تھی، آپ کی گفتگو حکمت و دانش سے لبریز ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان حق و حقیقت کو واضح کر دیتا تھا اور اشکالات و شبہات کو دور کر دیتا تھا۔ آپ کی گفتگو عبرت آمیز اور حیات ساز ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے دشمنوں اور بد اندیش لوگوں سے احسن انداز میں بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجادلہ اور تفاہیم براہین و استدلال پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر بی بی کا کلام ہے انورٹڈ کاما، انہوں نے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے کیونکہ مشرکین نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصنام کو توڑ دیا۔ ایک اور نسخے میں ینکسل اسنام کے الفاظ ہیں۔ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کے سرداروں اور شرک کے اقطابوں کو قتل کیا، ان کا قلع قمع کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت جنگ کی آگ بھڑکائے رکھتے تھے، فتنہ و فساد پھیلائے رکھتے تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ وغیرہ تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباہ کاریوں اور فتنہ انگیزیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ایک اور نسخے میں ہے ینکسل حاما۔ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کفر و شرک کے رئیسوں سے مایوس ہو گئے اور ان کی کھوپڑیوں کو زمین پر گرا دیا۔ اب اگلا جملہ ہے انورٹڈ کاما کہ بعثت پیغمبر کے بعد جنگ و جہاد کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک محیط رہا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس دوران حروب و ضروب اور غزوات و اضطرابات کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آخرکار سید الانبیاء نے اپنے شدید ترین جہود و جہاد سے فتنہ و فساد کی جڑوں کو اکھاڑ دیا، فساد و شر کے جراثیموں کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح کفار کی شان و شوکت کے محلات زمین بوس ہو گئے۔ اسلام کی ضرب کاری نے ان کی قوت و طاقت اور جمعیت کو پارا پارا کر دیا۔ ہم پیج نمبر 416 پہ آگے ہیں۔ پارا پارا کر دیا، آخرکار کفار دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اگلا بی بی کا جملہ ہے انورٹڈ کاما کہ آخرکار کفر و استبداد کی تاریخی شگافتہ ہوئی اور صبح اسلام افق سے جلوہ گر ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اگلا کلام کا حصہ ہے کہ انورٹڈ کاما کے نور حق دجل و فریب کی تاریکی کے دبیز پردوں کو پھاڑ کر ذوفشاں ہوا، جس نے باطل کی آلودگیوں سے دوری اختیار کر کے دنیا میں نکھار پیدا کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ سب طرف داران حق و حقیقت کی طاقتور جمعیت کی
کی طرف کنایات ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر بھی کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ آخر وہ وقت آ گیا کہ دین کے رئیس نے امور دین اور امور مسلمین کے بارے میں حریت و صراحت کے ساتھ گفتگو شروع کی انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے کلام انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے شیطان صفت باطل پرستوں کی بولتیاں بند ہو کر رہ گئیں انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے کہ شقاشق و شقشقتن کی جمع ہے، گزشتہ صفحات میں اس کی توضیح کر چکے ہیں۔ جب اونٹ مستی میں آتا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اسی جھاگ و لعاب کو شقشقت کہتے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ سید العرب والعجم کی مسلسل جدوجہد نے کفر و شرک کے وڈیروں اور چودھریوں کی باہو اور شور و شر کو خاموش کر دیا، ان کی زبانیں ان کے ذہن میں بے حرکت ہو کر رہ گئیں اور ان کے پھاڑ پھاڑ کر بولنے والے گلے خشک ہو کر رہ گئے۔ پھر لکھا ہے کلام انورٹڈ کاما ان کی صفوں سے نفاق و ریا اور فریب و ریب کے یاران و ہواداران بھاگ نکلے انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے یعنی ان کی کاوشیں شکست پذیر ہو گئیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان عربی کے ایک لائن کے نیچے لکھا ہے کہ ان کے مکر و فریب کی دھجیاں بکھر گئیں، ان کے عہد و پیمان کے فلک بوس محلات منہدم ہو گئے، ان کی جماعت و جمعیت پراگندہ ہو گئی۔ اسلام کی طاقت و قوت کے مقابلے میں ان کے حزب و احزاب کی قراریت فرار و فراریت میں بدل گئی، جس طرح کے کفار کے ساتھ غزوہ احزاب میں ہوا تھا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 417 پر۔ کلام ہے اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ تمہیں پیغمبر اسلام کی طرف سے کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ تمہاری زبانوں پر جاری کرایا گیا، تمہیں توحید و یکتا پرستی کی دعوت دی گئی۔ پھر کلام ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ ان لوگوں کے درمیان جن کے چہرے منور پارسائی میں آسمان اور پیکرے ایثار تھے، بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ پشت سے جا ملے تھے انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات نے انہیں معنویت و روحانیت کی بلند منازل پر پہنچا دیا تھا۔ ممکن ہے سید عالم نے ان معین لوگوں کی صفات بیان کی ہوں جو پیغمبر اکرم کے اصحاب میں اپنے زہد و تقوی کے لحاظ سے شہرت رکھتے تھے، یا پھر آپ کا اشارہ اہل بیت علیہ السلام پیغمبر کی طرف ہے۔ آگے ہے کلام انورٹڈ کاما اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے انورٹڈ کاما کلوز، یعنی شرک و کفر کے سبب جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان لفظوں میں قبل از بعثت کی اجتماعی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس زمانے میں نظام زندگی درہم بھرم تھا، ہرج مرج نے ہرج مرج حیات انسانی کو ہر جانب سے گھیرا ہوا تھا، اس لیے اس دور کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا۔ اب پھر بی کے الفاظ ہیں انورٹڈ کاما کے پیاسے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ تھے انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ اس دور کی کمزوری اور ناتوانی بتا رہا ہے، یعنی ایک پیاسے انسان کا ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے، وہاں ٹھنڈا پانی موجود ہو اور مالک موجود نہ ہو، یا مالک موجود ہو لیکن ضعیف و کمزور ہو، تو پیاسا آدمی اپنی پیاس بجھا کر چلا جاتا ہے۔ پھر آگے کلام ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ اگر اس طرح ایک بھوکے انسان کا کسی مکان سے گزر ہو اور وہ وہاں کھانا موجود دیکھے، مالک موجود نہ ہو یا کمزور ہو، تو وہ کھانا سیر ہو کر کھا کر چلا جاتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج نمبر 418 پھر کلام ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ آگ کا شعلہ کہ جسے آگ کا ضرورت مند جلدی میں حاصل کرتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اگلا ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ وڈیروں اور ارباب بس تو کشاد کے ہاتھوں ذلت و رسوائی سے دو چار تھے انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر اگلا جملہ ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ تم لوگ گڑھوں میں جمع شدہ پانی پیتے تھے انورٹڈ کاما کلوز۔ اب تفصیلات لکھی ہیں کہ انہی گڑھوں میں حیوانات و درند وارد ہوتے تھے، اونٹ انہیں اپنی آلودگی سے آلودہ کرتے تھے۔ شریف و پاک و پاکیزگی پسند لوگ ایسے پانی سے نفرت کرتے تھے، ایسے پانی کے شرب و نوش سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اپنی جہالت و نادانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے آلودہ پانی کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ وہ کنویں کھودنے، چشمے جاری کرنے سے ناشنا تھے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اے قاری عزیز، عرب لوگ قبل از بعثت گندے، ناپاک اور جراثیم آلود پانی کو استعمال کرتے تھے۔ ان کی اس حالت کے بارے میں مت پوچھیے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ
ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی متمدن اور مہذب دنیا میں بعض اسلامی ممالک کی عوام کی وہی زمانہ جاہلیت والی حالت ہے۔ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے آج بھی عوام کو صاف و پاک پانی کے ذخائر میسر نہیں ہے، جیسا کہ آپ رسائل و مجلات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب آگے پھر بھی یہ کلام ہے انورٹڈ کاما، تم لوگ خشک چمڑے اور درختوں کے پتوں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جی ہاں، اس وقت عربوں کی حالت ابتر تھی، وہ بھوک و افلاس کی وجہ سے خشک گوشت کھاتے تھے، درختوں کے پتوں اور شگوفوں سے پیٹ بھرتے تھے، ان کی زمین بنجر و ویران تھی، خشک سالی نے انہیں تباہ کر رکھا تھا۔ کھیتی باڑی، زراعت و باغبانی کا مفہوم ان کے ہاں مفقود وغیرہ موجود تھا۔ اگلا کلام ہے انورٹڈ کاما کہ ذلت و رسوائی اور خسارے میں تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے رخاصی، یہ رخاصی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں کہ رخاصی ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جو راندہ شدہ ہو، ایسے انسان کو محترم لوگوں میں رہائش اور بود و باش کی اجازت نہ ہوتی ہو۔ اچھا پیج 419 پہ آ گئے ہیں، پھر کلام ہے بی بی کا انورٹڈ کاما تم لوگ خوف زدہ و ہراساں تھے، قدرت مند لوگوں نے تمہاری زندگیوں کو پامال کر رکھا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں کوئی قانون، کوئی نظام نہ ہو تو وہاں لا قانونیت و بدامنی پھیل جاتی ہے، قرار و استقرار مسلوب ہو کر رہ جاتا ہے، خوف و اضطراب کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان و سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے، طاقتور کمزور کے حقوق کو سلب کر لیتا ہے، کثرت قلت کو خرد برد کر جاتی ہے، ایک غنی و تونگر فقیر کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ جب قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو کوئی قانون سے نہ ڈرتا ہے اور نہ اسے کسی سزا کا خوف ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ جب قانون عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس معاشرے میں آئے دن مظالم بڑھتے رہتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے، بے گناہوں کے خون گرتے ہیں، عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اموال سلب ہوتے ہیں اور ہزاروں حیرانیاں اور سرگردانیاں جنم لیتی ہیں۔ اب سامعین آگے ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، ہیڈنگ لکھا ہے خاتون جنت کی زبانی پیغمبر اعظم کے ثمرات کی کہانی، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خطبے میں اب جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ اس ہیڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب خطبے کا پارٹ ہے چھوٹا، میں پڑھتی ہوں انورٹڈ کاما اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میرے والد گراں قدر کے ذریعے تم لوگوں کو ان مصائب و آلام سے نجات عطا کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیونکہ وہ بزرگ ترین امیر حریت اور ہر عصر و نسل کے مصلح اعظم تھے، وہ معنویت و روحانیت کے علمبردار تھے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو دوزخ نما زندگی سے نجات دی، انہوں نے شہروں کو تباہی و ویرانی اور فتنہ و فساد سے محفوظ کیا اور انسانوں کی عقیدتی و اخلاقی زندگی کو اپنی روحانی تعلیم سے منقلب کر دیا۔ پھر اگلا پارٹ ہے کہ عربی کا کہ بعدل لطیہ واللتی، یہ لکھا ہوا ہے نیچے لکھا ہے سید الانبیاء نے اللہ کی نصرت اور اپنی فداکاری و جانکاری سے تمہیں مصائب و آلام سے نجات دلائی۔ یہ جملہ عربی زبان میں ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے سخت جد و جہد کے بعد معاشرے کو ہر قسم کی خباثت سے پاک و پاکیزہ کیا، لوگوں کو زمانہ جاہلیت کے مصائب اور دکھ دردوں سے نجات دلائی۔ پھر لکھا ہے بی بی کا کلام جس کے نیچے لکھا ہے کہ جب لوگ کفر و شرک کے وڈیروں کے شکنجوں میں کسے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے ہر طرف سے جنگ و جدال کی، اب ہم اگلے صفحے پہ جا رہے ہیں، جنگ و جدال کی، پیج نمبر 420، جنگ و جدال کی آگ بھڑکا رکھی تھی اور وہ اپنی بھرپور قوت کے ساتھ رسول اللہ پر حملہ آور تھے، حالانکہ وہ لوگ مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ان بد اندیشیوں اور ستم پیشہ لوگوں کے مضبوط چنگل سے نکال کر رہائی عطا کر کے عدالت و حریت کی منزل پر پہنچا دیا۔ پھر آگے کلام ہے انورٹڈ کاما کہ تم لوگ عرب کے بھیڑیوں کی اسارت میں تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ جب انسان انسانیت کی بلندیوں سے گرتا ہے تو حیوانیت کی پستیوں میں گر کر رہ جاتا ہے، جب وہ علم و فہم سے دور و مہجور ہوتا ہے تو وہ ایک گدھے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، جب اس کے دل سے عاطفت و رافت کا فقدان ہوتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے اور جو موجود ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، تو ایسے انسان کو بھیڑیا کہنا صحیح ہے۔ آگے لکھا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ خونریزی اور آدم کشی کے خوگر بن چکے تھے، انہوں نے ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا رکھی تھی۔ تاریخ نے ان کرداروں کو ابو جہل و ابو لہب وغیرہ
وغیرہ کے نام سے اپنے ہاں محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ تاریخ کے جھروکوں میں ان کرداروں کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دور کے طاغوت تھے، منمانی ان کا ہدف تھا، فتنہ انگیزی سے ان کے مفادات وابستہ تھے۔ بعض لوگوں کے ذوحان، یہ جو ذوحان ہے یہ میرے خیال ہے ذہن کی جمع ہے اور وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، بعض لوگوں کے ذوحان سے وہ لوگ مراد لیے ہیں جو ڈاکو اور راہزن تھے۔ ذوحان کا ورڈ کی میں ہجے بتا دوں، مطلب اس کے مجھے ویسے نہیں پتا۔ زال واو، واو کے اوپر حمزہ ہے، سوری زوبان، زال واو، واو پہ حمزہ اور بے الف نون، تو سے لوگ مراد لیے ہیں جو ڈاکو اور راہزن تھے۔ لکھا ہے جی ہاں، پیغمبر اسلام کا ان پست صفت اور فرومایہ لوگوں سے مقابلہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنی شرارتوں کا آغاز جنگ بدر سے کیا اور اپنی ان شرارتوں کو جنگ حنین و خندق تک جاری رکھا۔ پیغمبر اسلام نے ان کی ہر جارحیت میں انہیں دندان شکن جواب دیا تھا۔ اے قاری عزیز، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر ان کی جانسوز رحلت تک کی زندگی پر نظر کریں۔ ان طاغوتوں نے جنگ و حرب کی آگ بھڑکائی رکھی اور پیغمبر اسلام کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کا سبب یہی شرک و کفر کے طاغوت تھے۔ پھر لکھا ہے بی بی کے کلام انورٹڈ کاما کہ تم لوگ اہل کتاب کے گردن کش لوگوں کے ظلم و ستم اٹھا رہے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جملے میں آپ کا اشارہ یہودی و نصرانیوں کے گروہوں کی طرف ہے، جیسے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو اصغر وغیرہ۔ ان لوگوں نے علاقہ موتا میں جنگ کے شعلے بھڑکائے تھے۔ اگر یہود و نصارہ کے ارباب بست ہی لکھا ہے، بست و کشاد جو کہ اہل کتاب تھے، ظاہری صورت میں آسمانی کتابوں کے پیروکار تھے، وہ اگر حقیقی پیروکار ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ و جدال نہ کرتے۔ پیج 421، جنگ و جدال نہ کرتے بلکہ پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کر لیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ان کی کتب میں مذکور تھے۔ ان کے لیے یہ بات آسان تھی کہ وہ ان اوصاف و صفات میں خوب غور و خوض کرتے اور انہی صفات میں پیغمبر اسلام کی سیرت و صورت کو دیکھتے۔ اگر انہیں وہ صفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 100% نظر آتے تو انہیں قبول کر لیتے اور ان کی رسالت کا اقرار کر لیتے، لیکن یہود و نصارہ کے طاغوت حق و حقیقت کو قبول کرنے پر تیار ہی نہ تھے، اس لیے انہوں نے رسول امین کی رسالت کا انکار کر دیا اور مرنے مارنے پر اتر آئے۔ پھر اگلا جملہ ہے جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جب انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کفر و شرک کی طاقتوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جب بھی انہیں موقع ملا لشکر پہ لشکر اکٹھے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کر ڈالی۔ انہوں نے قبائل عرب اور مختلف لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا، لیکن ہر میدان میں فتح و نصرت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے قدموں کو چوما اور ہمیشہ کفر کی طاقت کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ آگے لکھا ہے کہ اگر ہم تاریخ اسلام کی ورق گردانی کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ کی رحلت تک دشمنان اسلام نے ہر وقت اور ہر زمانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ہمیشہ انہیں میدان جنگ سے فرار ہونا پڑا۔ اگلی گفتگو کا پارٹ ہے انورٹڈ کاما یا جہاں کہیں شیطان نے اپنے شیطنت کے سینگ، شیطانیت ہونا چاہیے تھا لیکن ہو سکتا ہے ایسے لکھا جاتا ہے، شیطنت کے شین یہ توئے نون تے کے سینگ نکالے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توڑ ڈالا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بات آگے اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ بات روشن ہے کہ جب کسی حیوان کے سینگ ٹوٹتے ہیں پھر وہاں سے دوبارہ سینگ نکل آتے ہیں۔ اس جملے سے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ کبھی کفر و شرک کے ستم پیشہ لوگ اپنی طاقتوں، طاغوتیت اور شیطنیت پر اترتے تو اللہ تعالیٰ ان کی شیطانی و حیوانی حربوں کو دھرم برہم کر دیتا تھا۔ آپ کا پیغام اس جملے سے، آپ سلام اللہ علیہ کا پیغام اس جملے سے یہ بھی ہے کہ جب کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کی مخالفت کی یا ان کی زندگی کے بعد ان کے فرامین کی مخالفت کی تو یہ مخالفت کا کار ابلیسی ہے۔
اچھا، یہ مخالفت کار ابلیسی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس جملے کا عطف گزشتہ جملے کلما او قدموں پر ہے، یعنی جب کبھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست و ذلت سے ہمکنار فرمایا۔ جب کبھی شرک و استبداد کے اژدہانے منہ جب کبھی شرک و استبداد کے اژدہا نے منہ کھولا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نگل جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے بھائی کو اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ پیج 422۔ اس طرح فغرت فاغرتن کا عطف بھی نجم و قرنا پر ہے، یعنی جب کبھی اسلام کی نوزائیدہ تحریک کو نگلنے کے لیے کفر و شرک کے اژدہا نے منہ کھولا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے اپنے بھائی امام علی ابن ابی طالب کو علیہ السلام کو بھیجا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بطول عذراء کے خطبے کے ان جملوں کا مفہوم یہی ہے کہ دین اسلام کے خلاف جب بھی لشکر کشی ہوئی تو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو آگے آگے رکھا۔ امام علی علیہ السلام نے بھرپور طاقت کے ساتھ کفر و شرک کے حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہر مشکل وقت میں حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہمیشہ یہی رہا کہ جب بھی اسلام پر سخت وقت آیا، دشمن مسلح تھا اور بھاری تعداد میں تھا، اسلام کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور دشمن کے زور کو توڑنے کے لیے حضرت ابو طالب کے عظیم و شجاع فرزند کو بھیجا۔ جب امام علی علیہ السلام میدان میں اترتے تو دشمن کو کراریت پر فراریت کو ترجیح دینا پڑتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے اب کہ بے کران سمندر سے صرف ایک قطرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ ریحانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں اپنے شوہر ارجمند کی شجاعت و شہامت، اسلام سے وفاداری اور پائیداری کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہوں نے اسلام کی بقا کی خاطر ہر دفعہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا، ہر میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھائی، ہمیشہ کراریت وغیرہ فراریت کی عظیم صفت سے متصف رہے۔ حالانکہ حاضرین مجلس امام علیہ السلام کی شجاعت و بہادری سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اپنے شوہر نامدار کی قربانیاں و فداکاریاں یاد دلائیں، شاید کہ وہ لوگ متحرک و بیدار ہوں اور اسلام کی رہبریت و امامت ان کے ہاتھوں میں آ جائے، جو ہاتھ اس امر کی اہلیت رکھتے تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ یہ بھی چاہتی تھیں کہ جو لوگ امیر حریت کی قربانیوں سے بے خبر ہیں وہ باخبر ہو جائیں۔ اس طریقے سے دختر فرزانہ نبوت نے تاریخ انسانیت کے مظلوم ترین انسان کا حقیقی تعارف بھی کرایا اور دفاع بھی کیا، اور اتمام حجت کر کے اسلام کی بھاری مسئولیت کی آگاہی بھی پیش کر دی۔ پھر آگے بی بی کے کلام کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ امیر شجاعت اس وقت تک میدان کارزات سے واپس نہ آتے جب تک اسلام کے دشمنوں کے سروں کو پیس نہ ڈالتے اور ان کی کھوپڑیوں کو اپنے پاؤں تلے روند نہ لیتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 423 لکھا ہے جب میدان پیکار میں آپ کی علیہ السلام کی کسی شجاع و بہادر سے مقابلہ و مسابقہ ہوتا تو اسے پچھاڑ کر دم لیتے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ جی ہاں، امیر المومنین علیہ السلام امام علی علیہ السلام اس قدر شجاع و بہادر تھے کہ ان کے دل میں دشمن کا ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا تھا۔ وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے اور انہیں پلٹ کر نہ رکھ دیتے تھے۔ آپ بڑے بڑے نامور آزمودہ کار ان حرب و ضرب کے مقابل ہوتے تو آپ کو اپنی جان کا کوئی خوف ہی نہ ہوتا، گویا کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں حب حیات کا غریزہ ہی نہیں، انہیں مرگ افتخار شہادت سے بھرپور عشق تھا۔ آپ علیہ السلام کے تن و مند و توانا ہاتھ میں شمشیر آبدار ہوتی تھی جو موت کا پیام لیے پھرتی تھی۔ لوگ دیکھتے کہ کبھی وہ دشمن کے سروں پر سیدھی پڑتی ہے، کبھی جھک کر پڑتی ہے اور کبھی نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے فنون حرب و ضرب سے اللہ کی کھوپڑیاں فضا میں اڑتی ہوئی نظر آتی تھیں۔
وہ فنون حرب و ضرب میں اس قدر مہارت نامہ رکھتے تھے کہ ان کی شمشیر آبدار چشم زدن میں ابدان کو کبھی عرض میں اور کبھی طول میں ان کے اجسام سے خون کے جاری ہونے سے پہلے 2 ٹکڑے کر دیتی تھی۔ آگے کلام ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ امیر شہامت اپنی تلوار کی دھار سے دشمن کی بھڑکائی ہوئی آتش کے شعلوں کو بجھا دیتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے تباہی و استبداد کے جراثیموں کا خاتمہ کر دیتے تھے، انسانی معاشرے کے راستوں پر بچھے ہوئے خار و خس کو ہٹا دیتے تھے، آتش جنگ کو اپنی آسمانی و ستم ستیز تلوار سے خاموش کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترویج و تبلیغ کے لیے زمین کو ہموار کر دیا تھا۔ آگے کلمہ ہے انورٹڈ کاما کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے رنج و فشار میں مبتلا رکھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے آگے کہ آپ علیہ السلام نے جتنی جد و جہد کی تو اللہ کے لیے ہی کی، اپنی جان، آرام، اپنا سکون، سب کچھ اس کے دین کی ترویج پر خرچ کر دیا۔ پھر لکھا ہے آگے وہ مجتہدن فی امر اللہ ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے مجتہد کا لغوی معنی ہے کہ جد و جہد کرنے والا، یعنی سخت مشقت و تعب اٹھانے والا۔ امیر عدالت کے لیے جس قدر ممکن تھا آپ علیہ السلام نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالا، آپ نے اپنے تمام وسائل استعمال کیے تاکہ اہداف الہیہ کو سرفرازی و بلندی حاصل ہو۔ آپ کی آرزوئیں اور امیدیں صرف اور صرف یہ تھیں کہ کلمت اللہ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہو جائے، پیج 424۔ پھر اس کے بعد کلام ہے انورٹڈ کاما کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب و قرابت رکھتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پہ ریحانہ رسالت کی مراد قرب مکانی نہیں ہے بلکہ قرب معنوی ہے، یعنی ہر پہلو اور ہر زاویے سے آپ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت حاصل تھی، یعنی آپ نسبی لحاظ سے، جسمانی اور روحانی لحاظ سے اور وحدت نفس کے اعتبار سے قرابت رکھتے تھے۔ پھر لکھا ہے قرآن مجید کی نون صاد کے اعتبار سے آپ نفس رسول ہیں، یعنی لکھا ہے کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے مصداق ہیں۔ کیا اس نسب قرابت سے کوئی اور نسب اور قرابت اقوا اور اقرب ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وَسَيَّدًا اولیاء اللہ، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں ہے کہ سید و اولیاء اللہ، یعنی حضرت امام علی علیہ السلام اللہ کے ولیوں کے سید و سالار تھے۔ اس کے بعد پھر بی کے کلام انورٹڈ کاما کہ آپ ہمیشہ بلند ہمت رہے، بہتری و بھلائی کی ترویج میں کمر توڑ کوشش و کاوش کرنے والے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے سید عالم نے اپنے عظیم شوہر کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اسلامی معاشرے کی ترقی کے لیے اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا رکھا تھا، اسلام کے مسالے اور مسلمانوں کی سعادت کے لیے وہ ہر وقت مستعد و مہیا تھے۔ آپ علیہ السلام امت کے مصلح اعظم تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی کمزوریوں کو اپنے واعظ و نصاحہ سے دور کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے امور میں بے پناہ کوشش کی، وہ مسلسل جد و جہد سے تھکنے والے نہ تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جی ہاں، حضرت امیر علیہ السلام کی پر افتخار زندگی مسلسل جد و جہد سے معمور تھی۔ آپ علیہ السلام اہداف کی بلندی کو سامنے رکھتے تھے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جان توڑ کی کوششیں کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں پیش رہتے تھے، میدان حرب و ضرب میں علم اسلام آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا، فداکاری اور جانثاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی اسلامی قربانیاں خورشید سے روشن تر اور معروف و مشہور ہیں۔ پھر اگلا کلام ہے انورٹڈ کاما حضرت امام علی علیہ السلام ہمیشہ اسلام کی خاطر حالت جنگ میں ہوتے تھے اور تم لوگ عیش و عشرت میں ہوتے تھے، امان و امنیت میں ہوتے تھے، ہوئے حوادث و خطرات سے دور رہتے تھے، راحت و چین کی زندگی بسر کرتے تھے، تحصیل لذت زندگی کی فکر میں ہوتے تھے، خوف کے معنی کو جانتے تک بھی نہیں تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے ہیں پیج 4 نمبر 425 پر۔ لکھا ہے جی ہاں اے مسلمانان گرامی قدر، وہ لوگ شب ہجرت کہاں تھے؟ سوالیہ نشان۔ شب
جس شب مشرکین کے ہجوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس کو اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا تاکہ آپ کو قتل کر دیں۔ جی ہاں، یہی امام علی علیہ السلام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ان کا فدیہ بن کر بے خوف و خطر سو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جان و جوانی کو ہدف آسمانی پر قربان کر رکھا تھا۔ جی ہاں، جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو وہ کون لوگ تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ چھاڑ کر میدان سے بھاگ نکلے تھے؟ اس وقت مشرکین و کفار نے رسول اسلام پر ہر طرف سے حملے شروع کر دیے تھے۔ جی ہاں، اس وقت بھی حضرت امیر علیہ السلام ہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور کفار کے سامنے ڈٹ کر ان کے حملوں کو رد کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس قدر فداکاری اور جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ فرشتہ وحی کو زمین و آسمان کے درمیان میں امیر شہامت کی شجاعت و مواسات کا نعرہ بلند کرنا پڑا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 اور مناقب ابن مغازلی صفحہ نمبر 197، مناقب واحدی صفحہ نمبر 195 میں ہمیں یہ سب کچھ پڑھنے کو مل جائے گا۔ اور اب ہم اپنی آج کی اس ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں اور یہیں سے جہاں سے کہ ہم ابھی روکیں گے اپنی ریڈنگ کو، انشاءاللہ یہیں سے ہم اگلے آڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔